ذرا سوچئے، اگر اللہ تم سے ناراض ہوتا تو کیا وہ تمہیں راتوں میں رونے دیتا؟ اگر وہ تمہیں چھوڑ دینا چاہتا تو کیا وہ تمہیں اس کے سامنے جھکنے کی توفیق دیتا؟ اگر وہ تم سے بے پرواہ ہوتا تو کیا وہ تمہارے دل میں اس کا نام ڈالتا؟ اور سنو، جس رب کو 7 آسمان بھی گھیر نہیں سکتے، وہ رب تمہارے دل میں جگہ بنا لے تو کیا یہ معمولی پیار ہے؟ جس اللہ کو فرشتے دیکھنا چاہتے ہیں، وہ اللہ تمہارے سجدے کا انتظار کرتا ہے۔ اگر یہ محبت نہیں ہے تو پھر محبت کیا ہے؟ السلام علیکم دوستو، آج ہم اس محبت کی بات کریں گے جو نہ دکھتی ہے مگر محسوس ہوتی ہے۔ آج ہم بات کریں گے اس رب کی محبت کی جو بنا شور کے دلوں کو تھام لیتی ہے۔ آج کا بیان ہے اللہ اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے۔ دنیا کا ہر رشتہ کسی نہ کسی شرط پر ٹکا ہوتا ہے۔ ماں کہتی ہے میری بات مانو، باپ کہتا ہے میری امیدوں پر کھرے اترو، دوست کہتے ہیں جب تک فائدہ ہے۔ لیکن میرے دوستو، اللہ کی محبت شرطوں پر نہیں، رحمت پر ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے میری رحمت ہر چیز پر بھاری ہے۔ سوچئے، ہر چیز، گناہ بھی، نافرمانی بھی، کمزوری بھی، پھر بھی اس کی رحمت بھاری ہے۔ اگر اللہ نفرت کرتا تو پہلا گناہ کرتے ہی زندگی ختم ہو جاتی، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ بندہ گناہ کرتا ہے، پھر کرتا ہے، پھر کرتا ہے، اور اللہ وہ پردہ ڈال دیتا ہے، وہ مہلت دیتا ہے، وہ واپسی کا راستہ کھلا رکھتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ رات میں اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کا گناہگار توبہ کر لے، اور دن میں ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کا گناہگار توبہ کر لے۔ دوستو، یہ ہاتھ سزا دینے کے لیے نہیں، تھامنے کے لیے پھیلتا ہے۔ تم کہتے ہو مجھ سے نماز نہیں ہو پاتی، اللہ کہتا ہے مجھے پتا ہے، اس لیے تو میں تمہیں زندہ رکھے ہوئے ہوں۔ تم کہتے ہو میں کمزور ہوں، اللہ کہتا ہے مجھے تیری کمزوری پسند ہے۔ تو مضبوط ہوتا تو میرے پاس کیوں آتا؟ قرآن کہتا ہے اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ یہ آیت امتحان کی نہیں، محبت کی نشانی ہے۔ بہت لوگ کہتے ہیں اگر اللہ پیار کرتا تو دکھ کیوں دیتا؟ دوستو، دکھ سزا نہیں، کئی بار قریبی کا ثبوت ہوتا ہے۔ ماں جب بچے کو سوئی لگواتی ہے، بچہ روتا ہے، لیکن ماں جانتی ہے یہ درد ضروری ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ جس سے محبت کرتا ہے اسے آزماتا ہے۔ یہ آزمائش توڑنے کے لیے نہیں، نکھارنے کے لیے ہوتی ہے۔ سجدے میں بندہ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اپنے رب کے، اور جو رب سجدے میں پاس آ جائے وہ بے پرواہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دوستو، دنیا میں کچھ آنسو ایسے ہوتے ہیں جو کسی کو دکھائی نہیں دیتے۔ رات کے سناٹے میں جب سب سو رہے ہوتے ہیں، ایک بندہ اپنے رب کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے، نہ کوئی لفظ، نہ کوئی شکایت، بس آنسو۔ اور سنو، اللہ کو یہ آنسو بہت پیارے ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے 2 آنکھوں کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، ایک وہ جو اللہ کے ڈر سے روئی، اور دوسری وہ جو اللہ کی راہ میں پہرا دیتی رہی۔ سوچئے، جس رب کی رحمت آگ کو بھی روک دے، وہ آنسو بیکار کیسے ہو سکتے ہیں؟ دوستو، اگر آج تمہارا دل ٹوٹا ہے تو اسے اپنی بدقسمتی مت سمجھنا، کیونکہ اللہ ٹوٹے دلوں کے قریب ہوتا ہے۔ حدیث قدسی کا مفہوم ہے میں ٹوٹے دلوں کے ساتھ ہوں۔ جب دل ٹوٹتا ہے تو اہنکار بھی ٹوٹتا ہے، اور جہاں اہنکار ٹوٹے وہیں اللہ کی محبت اترتی ہے۔ بہت لوگ کہتے ہیں میں نے اتنی دعائیں کی پھر بھی نہیں ملی۔ دوستو، ہر نہ ملنے والی چیز نفرت کی نشانی نہیں ہوتی۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن بندہ اپنی وہ ساری دعائیں دیکھے گا جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی، اور وہ کہے گا اے اللہ، کاش دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اسے اس سے بہتر دیا ہوگا۔ اللہ کا نام اکثر ابھی نہیں ہوتا ہے، تم جلدی میں ہوتے ہو، اللہ حکمت میں ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو،
دوستو، اللہ تمہیں اس درد سے بچا رہا ہوتا ہے جسے تم ابھی نہیں دیکھ پا رہے ہو۔ دنیا میں کتنے لوگ تمہارا نام جانتے ہیں، لیکن اللہ وہ تمہیں نام لے کر پکارتا ہے۔ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل سے کہتا ہے میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر آسمان والے بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ یہ پیار دکھاوا نہیں، اعلان ہوتا ہے۔ کبھی سوچا ہے گناہ کے بعد دل میں جو بے چینی ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا بلاوا ہے۔ اگر وہ تمہیں چھوڑ دیتا تو بے چینی بھی نہ دیتا۔ وہ بے چینی کہتی ہے واپس آ جاؤ۔ تم بار بار گرتے ہو، تم بار بار ٹوٹتے ہو، اور اللہ وہ کہتا ہے جب تک سانس ہے واپسی کا راستہ کھلا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اگر تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر بھی تم مجھ سے معافی مانگو، میں معاف کر دوں گا۔ یہ تھکان نہیں، یہ بے انتہا محبت ہے۔ دوستو، اس دنیا میں ہر رشتہ اوپر بیٹھ کر حکم دیتا ہے، لیکن اللہ کا رشتہ جھکنے پر قریب آتا ہے۔ جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو وہ صرف زمین کو نہیں چھوتا، وہ اپنی میں کو توڑتا ہے، اور اسی پل اللہ فرماتا ہے میرا بندہ اس وقت میرے سب سے زیادہ قریب ہے۔ سوچئے جس پل تم سب سے زیادہ ٹوٹے ہوتے ہو اسی پل اللہ تمہارے سب سے زیادہ پاس ہوتا ہے۔ بہت لوگ کہتے ہیں اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا؟ دوستو، اللہ روز بات کرتا ہے، بس ہم سن نہیں پاتے۔ جب اچانک دل کو سکون ملے، جب گناہ کے بعد شرم آئے، جب بنا وجہ آنکھیں بھر آئیں، جب ایک آیت سیدھا دل میں اتر جائے، تو یہ سب اللہ کی بات چیت ہے۔ قرآن صرف کتاب نہیں، رب کا خط ہے، اور جو خط پڑھ کر بھی محسوس نہ کرے اسے شکایت کا حق بھی نہیں۔ دوستو، سب سے زیادہ پیار اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب کوئی آخری بار ملتا ہے، موت کے وقت۔ مومن کے پاس رحمت کے فرشتے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں ڈرو مت، غم مت کرو، تم سے وہ وعدہ پورا ہونے والا ہے جو تم سے کیا گیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ اپنے بندے کو ڈرا کر نہیں، حوصلہ دے کر بلاتا ہے۔ یہ اللہ کا کہنا ہے میں نے تمہارا صبر دیکھا تھا، میں نے تمہارے آنسو گنے تھے، میں نے تمہاری تنہائی جانی تھی، اور سب سے بڑی جیت اللہ خود اپنے بندوں سے راضی ہوگا اور بندے اللہ سے۔ اس دن کوئی ڈر نہیں، کوئی شکایت نہیں، صرف مکمل محبت۔ اب ذرا آخری بار سوچئے، اگر اللہ تم سے محبت نہ کرتا تو کیا تمہیں یہ سننے کی توفیق دیتا؟ اگر اللہ تم سے محبت نہ کرتا تو کیا تمہارے دل میں یہ سوال اٹھتا؟ اگر اللہ تم سے محبت نہ کرتا تو کیا وہ تمہیں آج بھی بلا رہا ہوتا؟ تمہارا یہاں ہونا ہی اس کے پیار کی دلیل ہے، اس کی محبت کی دلیل ہے۔ اے اللہ، اگر ہم نے تیری محبت کو کم سمجھا ہو تو معاف کر دینا، اگر ہم نے تیرے بلاوے کو ٹال دیا ہو تو معاف کر دینا۔ ہمیں ان بندوں میں شامل کر لے جسے تو بے انتہا پیار کرتا ہے، اور جب دنیا ہم سے منہ موڑ لے تو ہمیں اپنے قریب کر لینا، آمین یا رب۔ دوستو، اگر آج آپ کا دل تھوڑا ہلکا ہوا ہو، آنکھیں نم ہوئی ہوں، یا سجدے کی یاد آئی ہو تو سمجھ لینا اللہ نے آپ سے بات کی ہے۔ دوستو، اگر آج کی یہ باتیں آپ کے دل تک پہنچی ہو، اگر کہیں نہ کہیں آپ کو لگا ہو کہ اللہ آپ سے بات کر رہا ہے، تو آج ایک چھوٹا سا کام کر لیجئے۔ بس 2 رکعت نفل پڑھیے، کچھ مانگیے نہیں، صرف کہیے اے اللہ مجھے اپنی محبت محسوس کرا دے۔ اور اگر اس بیان نے آپ کی آنکھیں نم کی ہوں تو اسے اپنے تک مت رکھیے، اس ویڈیو کو ان لوگوں تک پہنچا دیجئے جن کا دل آج ٹوٹا ہوا ہے، جو خاموشی سے صبر کر رہے ہیں۔ کون جانے آپ کے ذریعے اللہ کسی اور دل کو تھام لے۔ اور ہاں میرے دوستو، اگر آپ ایسے ہی روح کو سکون دینے والے بیان، اللہ کی محبت اور رحمت کی باتیں آگے بھی سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے
تاکہ جب بھی اللہ کی محبت پر کوئی نئی بات آئے آپ تک سب سے پہلے پہنچے، کیونکہ یاد رکھیے یہ ویڈیو نہیں ایک بلاوا ہے اور بلاوے کو نظر انداز نہیں کیا جاتا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ جزاک اللہ خیر۔